تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دم قدم سے ہی ہر جگہ بہار آئے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے قائل تو کافر بھی ہیں. پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ عَلَى النَّبِيِّ. کفار بھی مانتے تھے آپ کے وسیلہ مانتے تھے. آج کے لوگ پتہ نہیں کیسے کافر سے بدتر ہیں جو رسول اللہ کے وسیلے کو نہیں مانتے. اگر قرآن اور اگر آگے پڑھے تو پتہ چلتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جدھر آپ رخ کر لیتے ہیں اسی جگہ کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں, اسے ہی قبلہ بنا دیا جاتا ہے. حرم شریف میں جہاں مسجد قبلتین ہے اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر حاجی جائے یا عمرہ کرنے والا جائے اور اس کی زیارت کرے یہ شرف اسے مل جائے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو مسجد قبلتین میں جائے اور دعا مانگے, قبول ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہی بہت کچھ ملا ہے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معراج شریف حضور علیہ السلام کو کرائی گئی. جب حضور معراج پر گئے تو نماز کا تحفہ ملا جس میں 50 نمازیں آپ کو ملی. کے عرض کرنے پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے رہے اور کم کرتے ہوئے وہ 5 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی 5. اب اس میں 2 لوگوں کا وسیلہ مل گیا, ایک آقا علیہ السلام کا, دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. مل گیا نا وسیلہ, ایسے ہی ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا, مل گیا وسیلہ. اب جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں, تو میں ان کے لیے مؤدبانہ عرض ہے, ان سے عرض ہے کہ وہ 5 نمازیں چھوڑے, ان کے ان 5 نمازوں میں تو غیر کا وسیلہ مل گیا ہے. یہ 5 نمازیں چھوڑ دیں, انہیں چاہیے وہ 50 نمازیں پڑھیں جو اللہ نے فرض فرمائی تھی. بھائی اس میں تو مل گیا وسیلہ, تو اب وہ 5 نمازیں چھوڑ کر 50 نمازیں پڑھیں, نہیں کر سکتے. وہ ایک